بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، یدخلہ جنات تجری، وہ داخل کیا جائے گا جنت میں جس میں بہتی ہیں من تحتها الانہار، نہریں نیچے سے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور تجاوز کرے گا اس کی حدود سے، یعنی آگے بڑھے گا اللہ کی حدود سے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، وہ داخل کیا جائے گا ایسی آگ میں کہ ہمیشہ ہی اس میں رہے گا، ہمیشہ آگ میں وہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے عذاب ہے ذلت کا۔ ان آیات سے پہلے اللہ رب العزت نے ورثہ کی تقسیم، ورثہ کے مال اور جو بھی وراثت کا مال ہے اس کی تقسیم کے بارے میں فرمایا کہ وارثوں کو کتنا حصہ ملے گا، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ حدود اللہ نے قائم کر رکھی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جنت ایسی جنت کی جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، یہ بڑی کامیابی کی بات ہے۔ اور جو اللہ کے حکموں کو نہیں مانے گا، جو نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور حد سے بڑھے گا، تو آگ میں داخل کیا جائے گا، ہمیشہ آگ میں رہے گا، یہ ذلت کا عذاب ہے۔ آگے ارشاد فرمایا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، واللاتی، اور جو کوئی آئیں فاحشۃ، بدکاری کریں، یعنی عورتوں میں سے، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے بدکاری کی طرف جو کوئی عورت آئے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، پس گواہ لاؤ ان پر، اربعۃ منکم، 4 گواہ اپنوں میں سے، فإن شہدوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں، فأمسکوہن فی البیوت، تو ان عورتوں کو بند رکھو گھروں میں، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ ان کو آ جائے موت، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا مقرر کر دے اللہ رب العزت ان کے لیے کوئی راستہ، واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، اور جو کوئی 2 مرد کریں تم میں سے بدکاری، فآذوہما، تو ان کو ایذا دو، سزا دو، فإن تابا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وأصلحا، اور نیک کام کریں، فأعرضوا، تو ان سے اعراض کرو، عنہما، ان دونوں سے، یعنی تو ان کا پھر خیال چھوڑ دو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء، توبہ قبول کرنی ہے اللہ کو ان لوگوں کی جو کام کر لیتے ہیں نادانی سے، برائی کے کام کر لیتے ہیں جہالت سے، نادانی سے، ثم یتوبون من قریب، پھر توبہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی گناہ ان سے ہو گیا نادانستاً، جہالت میں، نادانی میں، اور پھر وہ توبہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں، فَأُولَئِکَ، تو یہی لوگ ہیں، یتوب اللہ علیہم، کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، جو توبہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، علیمًا، جاننے والا، حکیمًا، حکمت والا ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے پہلے اپنی حدود کے بارے میں فرمایا، اور اس کے بعد اب بدکار عورتوں کی سزا اور بدکار مردوں کی سزا کے بارے میں یہ دونوں آیتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا کہ یتیم اور وارثین وغیرہ ان کو بیان کر کے، احکام بتا کے، اقارب کو بتلا دیا کہ پہلے عورتوں کے متعلق چند باتیں ارشاد فرمائیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ عورتوں کو جو ہے وہ ادب سکھائیں، اور کسی قسم کی بھی ان پر ظلم اور زیادتی نہ کی جائے۔ جہالیت کے زمانے میں عورتوں کے بارے میں بہت زیادہ بے اعتدالیاں تھیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا اگر کسی کی زوجہ کا مرتکب زنا ہونا معلوم ہو تو اس کے لیے 4 گواہ مسلمانوں میں سے عاقل، بالغ، آزاد، یہ موجود ہونے چاہیے، قائم ہونے چاہیے۔ اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو اس عورت کو گھر میں پھر قید رکھنا چاہیے، اگر گھر سے باہر جانا اور کسی سے ملنا یہ بالکل روک دیا جائے، یہاں تک کہ وہ عورت مر جائے یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی اور حکم، سزا وغیرہ مقرر فرما دے۔ اس وقت تک زانیہ کے لیے کوئی حد مقرر نہیں تھی، تو یہ فرمایا، اس کا وعدہ دیا۔ پھر
کچھ عرصے بعد جب سورہ نور میں اللہ رب العزت نے حد نازل فرما دی کہ جو کواری ہے اس کے لیے 100 کوڑے اور جو سیبہ ہے یعنی جو کواری نہیں ہے شادی شدہ ہے اس کو سنسار کرنا ہے. اگلی آیت میں بدکار مردوں کی سزا بیان فرمائی، یعنی 2 شخص خواہ وہ ایک مرد یا ایک عورت ہو یا خواہ دونوں مرد ہوں اگر فعل بد کریں تو ان کی سزا جو ہے ایذا دینا ہے. زبان سے ہاتھ سے جتنا مناسب ہو ان کو روکنا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت زنا اور لواطت دونوں کا یہی حکم تھا کہ حاکم اور قاضی کے نزدیک جو ہے عبرت کے لیے جتنی سزا اور جتنی بھی شتم و ضرب مناسب ہو، مار ضروری ہو، اتنی سزا دی جائے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے حسب وعدہ حد زنا جب نازل فرمائی تو لواطت کے لیے بھی الگ حد جو ہے وہ بیان نہ فرمائی. اسی میں علماء کا اختلاف رہا کہ لواطت کی بھی وہی حد ہے جو زنا کے لیے مقرر ہے یا لواطت کی وہی سزا باقی رہی جو پہلے تھی، یا اس کی سزا تلوار سے قتل کرنا یا کسی دوسرے طریقے سے مار ڈالنا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر وہ بدکاری سے توبہ کر لیں اور آئندہ اپنے اعمال کو درست کر لیں تو اب ان کے پیچھے مت پڑو اور ان کو ملامت کرنا ستانا چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے اور ان پر مہربانی فرمانے والا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ وَلَيْسَتِ اور ایسوں کی توبہ نہیں ہے جو کرتے رہتے ہیں برے کام، حتیٰ اذا حضر احدہم الموت یہاں تک کہ ان کو موت آ گھیرتی ہے. اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ جو مسلسل گناہ کرتے ہیں پھر توبہ بھی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں، لیکن وہ توبہ پر قائم نہیں رہتے یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے اور وہ اسی حالت میں ہوں کہ گناہ کی حالت میں ہوں تو ان کی توبہ قبول نہیں. قال حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر احدہم الموت یہاں تک کہ جب آ جائے ان میں سے کسی کو موت. قال فرمایا انی تبت الآن کہ اب تم توبہ کرتے ہو، وللذین یموتون وہم کفار اور نہیں وہ مرتے مگر وہ کفار کی حالت میں ہی ہوتے ہیں. اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما یہی لوگ ہیں کہ ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذاب دردناک. اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ایسوں کی توبہ نہیں جو کیے جاتے ہیں برے کام یہاں تک کہ جب ان کے سامنے موت آ جائے تو وہ کہنے لگے، اب موت کے وقت کہنے لگے بندہ کہ میں توبہ کرتا ہوں. موت کے وقت تو کوئی عمل قابل قبول نہیں. اب نہ ایسوں کی توبہ ہے جو مرتے ہیں حالت کفر کی حالت میں مر رہے ہیں اور اب جو ہے جان نکل رہی ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں، تو ایسوں کی توبہ قابل قبول نہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا اے ایمان والو حلال نہیں تم کو میراث میں سے تم عورتوں کو یعنی لے لو عورتوں کو زبردستی، کرہن زبردستی. ولا تعضلوہن اور نہ یہ کہ ان کو روکے رکھو ان کے واسطے، لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن کہ وہ لے لیں تم سے کچھ، وہ لے لیں ما آتیتموہن جو تم نے ان کو دیا، الا مگر یہ کہ یاتین بفاحشۃ مبینہ اگر وہ واضح بے حیائی کی طرف، بے حیائی صریح کی طرف آئیں، وعاشروہن بالمعروف تو پھر ان سے جو ہے اچھی طرح دستور کے موافق ان سے سلوک کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا پھر اگر وہ تم کو نہ بہائے، وہ تم کو یعنی ناپسند ہوں، اچھی نہ لگیں تو شاید کہ تم کو پسند نہ آئے کوئی ایک چیز اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت خوبی رکھی ہو. اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو حلال نہیں تم کو کہ میراث میں سے لے لو عورتوں کو زبردستی، اور نہ یہ کہ روکے رکھو ان کو اس واسطے کہ لے لو ان سے کچھ جو بھی تم نے ان کو دیا ہو، مگر یہ کہ اگر وہ بے حیائی کی طرف آتی ہیں تو پھر ان سے اچھی طرح سلوک سے پیش آؤ. پھر اگر وہ تم کو نہ بھائے، نہ اچھی لگے تو شاید تم کو نہ پسند آئے ایک چیز اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھی ہو، خوبی رکھی ہو. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ عورتوں میں وراثت جاری کرنے کی ممانعت، یعنی عورتوں کی بدفعلی کے بارے میں ان کو ادب سکھاؤ، ان کو حکم کرو. اب اہل جہالیت کی اس ظلم کو روکا جاتا ہے جو
عورتوں پر وہ طرح طرح سے ظلم کرتے تھے۔ تو ان صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہوتی کہ جب کوئی مر جاتا تو اس کی عورت کو میت کا سوتیلا بیٹا یا بھائی یا کوئی اور وارث لے لیتا، پھر چاہتا تو اس سے نکاح کر لیتا، یا بغیر نکاحی کے اس کو اپنے گھر میں رکھتا، یا کسی دوسرے سے نکاح کر کے اس کا مہر کل یا بعض جو مہر ہوتا یا سارا مہر ہوتا وہ لے لیتا، یا ساری عمر اس کو اپنی قید میں رکھتا اور اس کے مال کا وارث ہو جاتا۔ اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ زمانے جاہلیت میں اس طرح ہوتا تھا کہ اگر کوئی عورت کا جو ہے خاوند فوت ہو جاتا تھا تو اس کو اس کے قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی لے جاتا اور اس کو اس طرح سے قید رکھتے، یا کسی اور سے نکاح کرا دیتے، یا خود کر لیتے، یا پھر اس کا مہر وغیرہ لے لیتے، یا زبردستی اس کو اپنے نکاح میں لے لیتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ اس آیت کا یہ خلاصہ ہے کہ جب کوئی مر جائے تو اس کی عورت اپنے نکاح کی مختار ہے۔ میت کے بھائی اور اس کے کسی وارث کو یہ اختیار نہیں کہ زبردستی سے اس سے نکاح کر لے، نہ وہ عورت کو نکاح سے روک سکتے ہیں، نہ مجبور ہو کر خاوند کے ورثہ سے جو اس کو ملا تھا کچھ بھی وہ اس سے لے سکتے ہیں۔ ہاں اگر سرے وہ بد چلنی کرے، گناہ کرے تو اس کو روکنا چاہیے۔ یأتین بفاحشۃ مبینۃ، اگر وہ بے حیائی کی طرف آئے تو اس سے روکے اور اسے دستور کے موافق سلوک کرے۔ اللہ رب العزت نے عورتوں کے ساتھ نیک سلوک کے بارے میں ارشاد فرمایا، یعنی عورتوں کے ساتھ گفتگو معاملات میں اخلاق اور سلوک سے معاملہ رکھو، جاہلیت جیسا سختی والا برتاؤ رکھنا، ذلت کا برتاؤ رکھنا، اس کو چھوڑ دو۔ اگر تم کو کسی عورت کی کوئی عادت جو ہے اچھی نہ لگے تو صبر کرو کہ شاید اس میں کوئی اور خوبی ہو اور ممکن ہو تم کو ناپسندیدہ ہو، لیکن اللہ نے تمہارے لیے اس میں خیر رکھی ہو، دینی یا دنیاوی منفیت اس میں رکھی ہو، تو تمہیں صبر کرنا، تحمل کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم چاہو تو تبدیل کرو ایک زوجہ کو دوسری کی جگہ، اگر تم یہ ارادہ کرتے ہو، چاہتے ہو۔ وَآتَيْتُمْ، اور تم نے دیا ہو إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، مہر ایک اس کو بہت زیادہ مہر دیا ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس سے نہ لو کچھ بھی۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم اسے لینا چاہتے ہو بہتان لگا کر، ناحق اور صریح گناہ سے؟ یعنی اگر بدلنا چاہو ایک عورت کی جگہ دوسری عورت کو اور دے چکے ہو ایک کو بہت سارا مال، تو پھر اس سے واپس نہ لو اس میں سے کچھ بھی، تو اس طرح تم ناحق اور صریح گناہ کر رہے ہو۔ آگے فرمایا رب العزت نے وَكَيْفَ تَأْخُذُونَ، تم کیسے اس سے لے سکتے ہو، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور تحقیق کے پہنچ چکا ہے تم میں سے، بعضکم الی بعض، ایک کو دوسرا، یعنی تم میں ایک دوسرے تک پہنچ چکے ہو، آپس میں تم لوگوں نے صحبت کر لی۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ لے چکی وہ عورتیں تم سے پختہ عہد۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسلام سے پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ جب کوئی چاہتا پہلی عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت سے نکاح کر لیتا تو یہ پہلی عورت پر تہمت لگاتا اور مختلف طرح سے اس پر زیادتی سختی کرتا تاکہ وہ مجبور ہو کر مہر واپس کر دے، اور نکاح جدید میں وہ پھر مہر اس کا کام آئے دوسرے نکاح میں۔ یہ آیت پھر نازل ہوئی اس کی ممانعت کے بارے میں کہ جب پہلی عورت کو چھوڑ کر دوسری کرو تو پھر پہلی عورت کو جو بھی مال دے چکے ہو، بھلے بہت سا مال دیا ہے تو وہ اس سے واپس نہ لو، اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ تو تم بہتان باندھ کر صریح ظلم کر کے جو ہے پہلی زوجہ سے وہ مال لینا چاہتے ہو، یہ ہرگز جائز نہیں۔ آگے فرما دیا کہ یعنی جب مرد اور عورت نکاح کے بعد مل چکے، صحبت کی نوبت آ چکی، تو اس کے معاوضے میں تمام مہر دینا مرد پر واجب ہو جاتا ہے۔ اب کس وجہ سے مرد اس مہر کو واپس لے سکتا ہے اور در صورت مہر ادا نہ کرنے کے کیسے اس کے مہر کو دبا سکتا ہے؟ تو اب وہ عورت ہی کو اپنی خوشی سے اگر عورت معاف کر بیٹھے، کوئی صورت ہو، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں۔ وہ عورتیں تو بہت مضبوط اور گاڑا اقرار تم سے لے چکی، جس کی وجہ سے وہ تمہارے قبضے میں، تصرف میں آ چکی، اور تم ان سے جو ہے پورے منتفع بھی ہو چکے، فائدہ اٹھا چکے۔ تو اب تم اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ عورتوں سے ان کا مہر واپس لے لو۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور نہ نکاح کرو ان سے جن سے نکاح کیا تمہارے آباؤکم، تمہارے باپوں نے،
من النساء ان عورتوں سے الا ما قد سلف مگر جو پہلے گزر چکا، مگر جو پہلے ہو چکا یعنی جو زمانے جاہلیت میں ہو چکا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نکاح میں نہ لاؤ ان عورتوں کو جن کو نکاح میں لے کے آئے تمہارے باپ، مگر جو پہلے ہو چکا وہ معاف ہے اس حکم سے نازل ہونے سے پہلے۔ انہ کان فاحشۃ ومقتا بے شک کہ یہ بے حیائی اور غضب کا کام ہے، وساء سبیلا اور برا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والد کی بیوی سے نکاح کی ممانعت جاہلیت کے زمانے میں اپنی سوتیلی ماں اور دیگر محرمات سے بھی نکاح کر لیتے تھے، جس کا تذکرہ ابھی گزرا۔ اس کی ممانعت کی جاتی ہے کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح مت کرو، یہ بے حیائی ہے اور اللہ کے غضب اور نفرت کی بات ہے اور بہت برا طریقہ ہے۔ آگے محرمات نکاح کے بارے میں فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم حرام کی گئی ہیں تم پر امہاتکم تمہاری مائیں، و بناتکم تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم تمہاری بہنیں، و اماتکم تمہاری پھپھیاں، و خالاتکم اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخی اور بیٹیاں بھائی کی، و بنات الاختی اور بیٹیاں بہن کی، و امہاتکم اللاتی ارضعنکم اور جن ماؤں نے تم کو دودھ پلایا ہے یعنی رضائی مائیں، و اخواتکم من الرضاعتی اور وہ بہنیں جو دودھ کی وجہ سے تمہاری بہنیں بنی رضائی بہنیں، و امہات نسائکم اور تمہاری عورتوں کی مائیں یعنی تمہاری ساسیں، و امہات نسائکم مائیں تمہاری بیویوں کی، و ربائبکم اللاتی فی حجورکم اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، من نسائکم جن کو جنا ہے تمہاری ان عورتوں نے، اللاتی دخلتم بہن جن سے تم نے صحبت کی ہے دخول کیا ہے، فإن لم تکونوا پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی، فإن لم تکونوا دخلتم بہن اگر تم نے ان سے دخول نہیں کیا صحبت نہیں کی، فلا جناح علیکم تو پھر تم پر گناہ نہیں، وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم اور عورتیں تمہارے بیٹوں کی یعنی تمہاری بہویں، وہ جو من اصلابکم تمہاری پشت سے ہیں یعنی تمہارے جو سگے بیٹے ہیں سلبی بیٹے ہیں ان کی بیویاں، یہ بھی حرام ہے تمہارے لیے کہ تم ان سے نکاح کرو۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو اکٹھے نکاح میں ایک ہی وقت، الا ما قد سلف مگر جو پہلے ہو چکا، ان اللہ کان غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں محرمات نکاح اور محرمات رضائی کے بارے میں فرمایا، ارشاد فرمایا کہ ستیلی ماں کی حرمت کو بیان فرمایا کہ اب جن عورتوں سے نکاح جائز نہیں ان سب کو بیان فرما دیا کہ وہ عورتیں ان کی عورتوں کی یہ قسم ہے کہ ان کو بیان کیا کہ جو علاقہ نسب کی وجہ سے حرام ہے یعنی نسبی جو وہ سات ہیں، ماں، بیٹی، بہن، پھپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، اللہ رب العزت نے ان سب کو یہاں بیان فرمایا۔ ان میں سے کسی کے ساتھ کسی کو نکاح کرنا جائز نہیں۔ ماں کے حکم میں پھر دادی، نانی اوپر تک یہ سب داخل ہیں، ایسے ہی بیٹی کے حکم میں بیٹی، پوتی، نواسی نیچے تک سب داخل ہیں۔ بہن میں پھر عینی، اللاتی، اخیافی یعنی ماں شریک، ماں باپ شریک اور باپ شریک یہ سب داخل ہیں، اور پھپھی میں باپ، دادا اور اوپر تک کی پشتوں کی بہنیں سگی ہوں یا ستیلی ہوں وہ سب آ جائیں گی، اور خالہ میں ماں اور نانی کی نانی یہ سب کی بہنیں تینوں قسم کی یہ داخل ہیں۔ بھتیجی میں تینوں قسم کے بھائیوں کی اولاد اور یعنی وہ بھائی اخیافی بھائی ہو یا عینی بھائی ہو اور سب داخل ہیں، اور بھانجی میں تینوں قسم کی بہنوں کی اولاد یعنی اگر وہ سگی بہن ہے یا ماں شریک بہن ہے یا باپ شریک بہن ہے ان سب کی بیٹیاں سب وہ سب بھانجیاں شامل ہیں۔ محرمات رضائی کے بارے میں فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ کہ وہ جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے تمہاری رضائی مائیں وہ حرام ہے۔ محرمات نسبی کے بعد اب رضائی کو بیان کیا، اور وہ دو ہیں یعنی ماں اور بہن، اور اس میں اشارہ ہے کہ ساتوں رشتے جو نسب میں بیان ہوئے رضاعت میں بھی حرام ہے یعنی رضائی بیٹی اور پھپھی اور خالہ، بھتیجی، بھانجی یہ حرام ہے، چنانچہ حدیثوں میں یہ حکم موجود ہے۔ اب جو اگلا فرمایا یہ ہے محرمات مساہرت یعنی سسرالی رشتے، جو مساہرت کا ذکر ہے یعنی علاقہ نکاح کی وجہ سے جن سے نکاح حرام ہو جاتا ہے، اور اس میں
دو قسمیں ہیں. پہلی یہ کہ ان سے ہمیشہ کے لیے نکاح ناجائز ہے اور وہ زوجہ کی ماں ہے. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور مائیں تمہاری بیویوں کی. زوجہ کی ماں ہے اور اس زوجہ کی بیٹی ہے جس زوجہ سے تم نے صحبت کی ہو. لیکن اگر صحبت سے پہلے اس عورت کو طلاق دے دی تو اس کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے. اور تمہارے بیٹوں کی عورتیں، اس میں بھی نیچے تک پوتے اور نواسے ان سب کی بیویاں عورتیں داخل ہیں، ان سے کبھی تمہارا نکاح درست نہیں ہو سکتا. مساہرت میں یعنی سسرالی رشتوں میں دوسری قسم وہ ہے کہ ان سے ہمیشہ کے لیے تو نکاح کی ممانعت نہیں، بلکہ جب تک کوئی عورت تمہارے نکاح میں رہے گی اس وقت تک ان عورت کی قرابت والی عورتوں کی وجہ سے نکاح کی ممانعت ہے. جب اس عورت کو طلاق دے دے یا وہ مر گئی تو اس سے نکاح درست ہو جائے گا دوسری سے. اور وہ کون ہے؟ وہ زوجہ کی بہن ہے. زوجہ کی موجودگی میں تو اس کی بہن سے نکاح درست نہیں، بعد میں درست ہے. اگر وہ فوت ہو گئی یا طلاق دے دی تو اس کے بعد جو ہے زوجہ کی بہن سے نکاح درست ہے. اور یہی حکم ہے زوجہ کی پھپھی، زوجہ کی خالہ، بھتیجی اور بھانجی کا. پھر اور ایک بات فرمائی، اور وہ عورتیں تمہارے بیٹوں کی جو کہ تمہاری پشت سے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ تمہارے بیٹے یا پوتے نسبی ہوں، منہ بولے یعنی لے پالک نہ ہوں. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ اور وہ بیویاں ان بیٹوں کی جو تمہارے سگے بیٹے ہیں، ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے. اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو ایک نکاح میں، جیسے بھی ارشاد فرما دیا اللہ رب العزت نے کہ یہ محرمات میں اس کو ارشاد فرمایا ہے کہ یہ حرام ہے کہ دو بہنوں کو ایک ہی بیک ہی وقت نکاح کیا جائے، ایک سے کیا جائے اور پھر وہ نہ ہو نکاح میں موجود تو پھر دوسری سے. مگر جو پہلے ہو چکا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرتے تھے. اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے.